سلام عليكم. دعيتك البارحة يا جدك علي بن موسى الرضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در تفسیر داره تفسیر میں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں، اپنی زبان سے ایمان لائے اور عمل کے لحاظ سے بھی اپنے ایمان پر عمل کرو. تفسیر اس طرح سے کی گئی ہے. سلام علیکم. یہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ امیر المومنین آواز سنتے ہیں وحی کو لیکن فرشتے کو نہیں دیکھتے، تو دوسری روایات میں کہ حضرت دیکھتے. اس کو ہم قضیہ جزئی خارجیہ سمجھیں گے اس طرح کی روایت کو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں دیکھتے تھے، نہیں، کبھی دیکھتے تھے کبھی نہیں دیکھتے تھے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی فارسی میں کہتے میں ترجمہ، یعنی جس زبان کو دوسرا جانتا ہے اس میں بیان کرنا، اس میں توضیح دینا. ترجمان کا معنی یہ ہے، قرآن ہو یا دوسری چیزیں ہوں، کلن وحی کو. اگر مالک معلوم ہے کہ اس چیز کا مالک کون ہے تو پھر نہیں، ڈبکی لگا کے جو لوگ سامان نیچے سے نکالتے ہیں وہ ان کے مالک نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ مجہول المالک ہو. اور مجہول المالک کے لیے مجہول المالک کا سارا مال جو ہے وہ سہم امام ہے. غالباً فقہا اس سلسلے میں کہتے کہ غواص جو ڈبکی لگانے والے کو حق نہیں تھا، کیوں نکال کے لایا. لیکن بعض فقہا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ اس نے محنت کی ہے لہٰذا اس کو اس محنت کے حد تک کچھ اجر دلنا چاہیے. یہ ایک بحث علمی ہم کر رہے ہیں. مالک نہیں ہوگا لیکن ہاں جس حد تک اس نے محنت کی ہے اس کا کچھ صلہ اس کو دیا جانا چاہیے. یہ ایک عقلی تقاضا ہے. مجہول المالک سب کچھ سہم امام ہے، سب کچھ امام کا ہے. مجہول المالک جس کا مالک نہ ہو وہ سب سہم امام ہے. اور غیبت کے زمانے میں فقیہ جامع شرائط تک پہنچنا ہے، مرجع تقلید ہونا شرط نہیں، فقیہ جامع شرائط. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اور مالک نہیں اس کا سوائے میرے.
اگر مالک معلوم نہیں ہے تو یہ مجہول المالک ہو جائے گا. مجہول المالک کا مالک سوائے امام کوئی نہیں ہے، روایت ہے ہمارے پاس. جس نے سخت کیا اس کے اوپر دیت ہے. اگر ماں نے خود دوا کھائی اور بچہ سخت ہوا ہے تو ماں کی گردن پہ، جس نے سخت کیا اس کی گردن پہ. جو سبب بنا اس بچے کے مرنے کا، سخت ہونے کا، وہ ضامن ہے، وہ اس کو پیسے دے گا. اگر باپ نے اجازت دی یا شوہر نے اجازت دی تو بھی اس نے حرام کیا، لیکن وہ اس کا دینے کا، اس کا جو دیت ہے وہ دینے کا ذمہ دار نہیں دے گا، وہی دے گا جس نے خود اس کو ختم کیا ہو. ایک دفعہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا کو خود یہ لڑکی کھاتی ہے، عورت کھاتی ہے اور بچہ سخت ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹر ذمہ دار نہیں. لیکن ہاں ایک دفعہ وہ انجیکشن لگاتا ہے، اس انجیکشن سے سخت ہو جنین ہوتا ہے تو ڈاکٹر ذمہ دار. اگر دو پیسے یعنی دو الگ الگ ملک کے پیسے ہوں تو کوئی حرج نہیں کم زیادہ کرنے میں. لیکن اگر ایک ہی پیسہ ہو، ایک ہی ملک کے پیسے کرنسی ہو تو اور کم اور زیادہ لے تو یہ ربا ہے. لیکن مثال کے طور پہ 10 بلین دیتا ہے اور کہتا ہے 10 بلین ایرانی واپس لوں گا اور اس پہ 1 بلین بڑھا کے لوں گا، یہ حرام ہے. لیکن ہاں 10 ملین ایرانی دے کہ میں مثال کے طور پر 11 ملین افغانی پیسے لوں گا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قاتل کو ارث نہیں ملتا، لہذا دوسروں کو ملے گا، ماں کو ملے گا اگر وہ زندہ. قاتل کو ارث نہیں ملتا. دیا بھی ارث ہے، ارث کی ہر وہ چیز جو میت ترک کرے وہ ارث ہے. حدیث قصہ خود عباس قمی نے مفاتی میں نہیں لکھے ہے، جیسے بہت سی چیزیں جیسے وہ نہیں لکھے، لیکن خود شیخ عباس قمی کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کو انہوں نے فارس عروۃ الوثقی کا ترجمہ کیا ہے. سید محمد کاظم یزدی کی کتاب کو فارسی اس کے آخر میں کچھ چیزیں لکھی اور وہاں پر شیخ عباس قمی نے حدیث قصہ کو ذکر کیا ہے. اور یہ جو بعض نے ذکر نہیں، یہ ضعف کی دلیل نہیں. میں نے ایک سند معتبر لکھی ہے حدیث قصہ میں اور لکھا ہے ایک معتبر حدیث اور اس میں کوئی اشکال نہیں.
گرچہ کچھ لوگوں نے اشکال کیا ہے لیکن یہ اشکال صحیح نہیں ہے. دوسری دعاؤں کی طرح ان کے بھی الفاظ کیا دعائے کمیل کے الفاظ مختلف نہیں ہیں؟ زیارت جامعہ کے بعض الفاظ مختلف ہیں. اس طرح کا مسئلہ یہ تھا. شیخ زیارت عاشورہ شیخ توسی نے ایک طرح سے نقل کیا ہے، ابن قلوبہ نے ایک دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے. الفاظ کے اختلاف میں کوئی جو معتبر تر ہے اس کو ہم قبول کریں، ورنہ احتیاط یہ کہ آدمی دونوں کو پڑھ لے. نہیں، یہ بالکل ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فضیلت میں تیسرے مقام پر ہیں. سب سے اوپر پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرے مقام پہ جناب زہرا ہیں سلام اللہ علیہ. امام حسین روز عاشورہ جب رخصت ہو رہے تھے، اپنے جد اور ماں اور باپ کا نام لیا تو ترتیب تو سب سے پہلے اپنے جد کو کہا، پھر بابا کو کہا، پھر ماں کو کہا، پھر بھائی کو کہا. اس کے معنی افضلیت کے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جناب زہرا کو خلق نہ کرتا خدا تو نبوت پیغمبر جو آخر تک باقی رہنا ضروری تھی، تو یہ لغویت کو خارج کرنے والی ذات کا نام جناب زہرا ہے، افضلیت کو بیان نہیں کر رہا ہے یہاں پہ. کتاب مصدر ہے، مفعول کے معنی یعنی مکتوب. من قتل قتیلا یعنی مقتول. مکتوب کبھی ایک ورقہ ہوتا ہے، کبھی آدھا ورق ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، سب کو کتاب کہا جاتا. صحف بھی صحیفے کی جمع ہے. اور یہاں پہ کبھی کم تھے کبھی زیادہ تھے، لیکن قرآن کی طرح بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں تھی صحیفے. دیکھیں جس کا پاس جو حق ہے اگر اس کو معاف کر دے تو ختم ہو جاتی ہے بات. کیونکہ جو مالک ہے اس کو حق ہے کہ وہ کسی کو بھی دے دے. یہ ایک اصطلاح ہے. مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صدوق کہیں قال رسول اللہ یا قال الصادق علیہ السلام یا قال الباقر علیہ السلام، یعنی بغیر سند کے بیان کے. مرفوع کا مطلب ہے
سند کو نقل کرے لیکن بیچ سے کچھ کو کم کر دے. أستاذه يذكر عن واحد آخر ذاك يذكر عن الإمام الصادق عليه السلام اللي هنا بينهى اب مطلب الإمام الصادق قطعا كانت وسائط کیونکہ امام صادق کے بیچ میں اور یہاں پر کچھ ہونا چاہیے افراد، لیکن وہ اس کو بیان نہیں کیا ہے تو یہ قطع ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی حجیت ختم ہو جاتی. اب اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں دوسری دلیلوں کی ضرورت پڑے گی. ہر جا تو نماز شک در عمل قبل کرد بنا بذاره که انجام جہاں بھی نماز میں اس کو شک ہو کہ اس سے پہلے والا عمل کیا ہے نہیں تو بنا رکھے کہ یہ انجام دے دیا ہے. نه به خاطر غسل اگر حدث اگر اصغر صادر نشده وضو جاری اگر اسے غسل جنابت کیا ہے تو پھر اس کو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے نماز کے لیے. مثل وظایف دیگه اگر جا به جا کرد در وظایف جہاں چی میگی وظائف میں کم زیادہ کرتے در جایی که غضب واجبه اگر غضب نکرد خب کار حرام کرد در جایی که جہاں مثال میں غصہ کرنا حرام ہے وہاں حرام کیا، اگر غضب کرد کار اور جہاں غصہ کرنا ضروری تھا وہاں نہیں کیا. یہ اسی طرح ہے، بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. آره چرا نه میگم غیبت مگه تو قرآن نیست غیبت کیا حرام نہیں ہے؟ فقها میگن لحاظ عناوین ثانویه گاهی حرومه کبھی کبھی غیبت واجب ہو جاتی ہے. این غیبت هایی که یہ علم رجال میں ہم بیان کرتے ہیں، راویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیوں واجب ہو جاتی ہے یہ؟ کیونکہ روایت صحیح اور غیر صحیح اس کے ذریعے سے معلوم ہوگی. نه برای ازدواج اینا واجب نیست ازدواج وغیرہ کے لیے واجب نہیں ہے غیبت، لیکن جائز ہو جائے گی. لیکن راویوں میں ہاں واجب ہو جائے کیونکہ حفظ دین اس کے اوپر متوقف ہو جائے. عنوان ثانوی کو دیکھنا ضروری ہے. جیسے غیبت کرنا ازدواج کے لیے یہ صرف جواز ہے، وجوب نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ مفاسد حرام ہو جاتے ہیں تو پھر واجب ہو جاتی ہے، کچھ مفاسد حرام نہیں تو وہاں غیبت جائز ہو جاتی. سلام علیکم. نماز احتیاط میں اصلی نماز کو پڑھے پھر سے پڑھے، لیکن سجدہ سہو میں سجدہ سہو جب بھی اس کو یاد آیا وہ انجام دے دے کافی ہے. بله
خاسرین کا مطلب کا معنی نہیں ہوا ہے، کیا مطلب؟ عذاب خودش عذاب کیا خسارت خود نہیں، نقصان نہیں ہے، خسارت نہیں ہے؟ خسارت نہیں، نه یعنی ممکنه عذاب نباشه، ممکن ہے عذاب نہ ہو، کچھ اور ہو، کمی کمی درجات ہو، درجات، اما ممکنم لیکن هست ممکن ہے کہ عذاب باشه. عذاب ہو. یعنی خاسرین خسارت معنیش اینه که یعنی عذاب کیا نه خاسرین کا مطلب به بشرط شرط لا ہے الله است، نه یا نه لا به شرط بشرط ہے، کہ مطلب خود یه جا گفته عذاب ایک جگہ نباشه، کہا ہے عذاب، ایک جگہ کہا ہے نہیں کہا ہے عذاب. وقت کسی که عذاب میشه اب جو ضرر عذاب نمیکنه، ہوتا ہے کیا وہ ضرر نہیں ہوا اس کو؟ جس کو عذاب ہوگا کیا وہ ضرر نہیں کر رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ و مشاهدم عذاب بشه، معلوم نی قبول قبول معلوم نہیں معلوم ہے، نی اما لیکن یقین نہیں ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، یہ بھی معلوم نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی کتنی نماز ہے، تو اگر تقصیر ہے یعنی اس نے خود سے لکھا نہیں، کہیں حساب نہیں کیا، تو اس کو جو زیادہ عدد ہے اس کو لکھے. لیکن اگر قصور ہے یعنی تقصیر نہیں تھی، قصور ہے، لکھا تھا غائب ہو گیا، قصور معنیش اینه که تقصیر نکرده در این که یادش نی چند تو وہاں پر کم والے حصے کو پڑھ لے کافی ہے. بله اما افسد و فاسد الزامی داریم و افسد و فاسد غیر لیکن دو قسم، افسد و فاسد الزامی اور افسد و فاسد. شک در تزاحم ما چه کار میکنیم؟ اهم و مقدم میداریم، همین دفعه فاسد به افسده. کبھی کبھی ہم فاسد کو دور کرتے ہیں، فاسد کے ذریعے سے افسد کو دور کرتے ہیں، بد کے ذریعے بدتر کو دور کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن لولا انی اکره، یہ همین دفعه افسد. جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا قتل واجب ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ پیغمبر بے وفا ہے لہٰذا میں ان کو قتل نہیں کر رہا ہوں. دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے افسد کو فاسد کے ذریعے سے. ان کو قتل کرنا ضروری ہے، لیکن قتل کریں تو پیغمبر پہ تہمت آئے گی، لہذا تہمت پہ پیغمبر اٹھانا زیادہ ضروری ہے. اگر شیعہ ہے، شیعہ کا مطلب ہے تابع، یعنی پیچھے چلنے والا، مگر اس نام کا شیعہ ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہیں، بعض جہنم میں جائیں گے جب تک پاک نہ ہو جائے. ولینا کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ولی نہیں ہے. اگر تم اللہ سے کہہ دو کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہماری اطاعت کرو. مغنی کے 5ویں یا 6ٹھے باب میں دیکھیے، مغنی میں یہ حروف جر فی با من کا بھی بلاغت کا حصہ، یہ فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ اپنی ایک دوسرے کی جگہ پر ہے. اشفعیلی فی الجنہ یعنی اشفعیلی بالجنہ، فی معنی با میں یعنی آپ شفاعت کریے معصوم حکم کے اہل بہشت ہوئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پہلے جنت میں ہوں کہ میرا شفاعت کرو کہ میرا جنت میں بال اوپر چلا جائے مقام. ممکن ہے یہ، لیکن سیاق جو ہے اس معنی میں یعنی اشفعیلی بالجنہ.
اگر مفسدہ نہ ہو تو پھر قبر کو شگاف کریں اور حنوط کریں اور پھر سے مفسدہ کا مطلب یہ کہ اتنا گزر چکا ہے کہ اگر اب کھولیں قبر کو تو یہ توہین ہوگی، مثلا میت کو بدن خراب ہو رہا ہوگا اور اس وقت ساقط ہو جائے، کیونکہ احانت مومن جائز، کیونکہ احانت مومن اہمتر ہے حنوط کے مسئلے سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔